تھینک یو ویری مچ موئی صاحب. یہ اسپیشلی آج کل کے زمانے میں بھلے وہ یوٹیوب کی ڈیڈ یو نو ویڈیوز ہوں یا وہ چھوٹے چھوٹے فیکٹوائڈز ہوں جو آپ کے پاس آن اینڈ آف واٹس ایپ پہ یا دوسرے چینلز پہ آتے رہتے ہیں. اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس اور کچھ نہیں تو بچے ہی بتا دیتے ہیں ہمیں. لیکن فیتھ کے لینز سے ان کو دیکھنا، یہ جتنی آبویس اب محسوس ہو رہی ہے بات، شاید اتنی فریکوینٹلی ہم کرتے نہیں ہیں. ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ضرور تلاش کر لیتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح دیکھنا کہ اس میں ایک ہیوج ایلیمنٹ آف گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے سسٹیننس کا اتنا بڑا نظام بنا ہوا ہے. شاید ہم اس طرح نہیں دیکھتے کیونکہ ہمارے لیے امیجیٹ بینیفٹ کی اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. جیسے بڑی مشہور بات ہے کہ وہ ہنی بیز اگر ختم ہو جائیں تو دنیا 3 یا 7 دن میں ایسا کوئی فیکٹ ہے ختم ہو جائے گی. یہ بات تو بہت لوگوں نے سنی ہوئی، میں نے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں دس شوڈ بی پارٹ آف مائی فیتھ، ان دا سینس کہ یہ میرے فیتھ کو اسٹرینتھن کرنے کی ایک چیز ہونی چاہیے. میں روز باہر نکلتا ہوں تو مجھے شہد کی مکھیاں نظر آ ہی جاتی ہیں، لیکن وہ کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلاتی کہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ کہ اس جیسی اور کتنی انفینٹ چیزیں ہیں جو میرے سسٹیننس کے لیے روزانہ کام کر رہی ہیں ایون جب میں سو رہا ہوں. میں اگلا ٹاپک جو میں نے رکھا تھا، انفیکٹ میرا خیال تھا کہ آج کا رکھوں گا. آج یوں سمجھ لیجئے کہ اس گھر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی. ورنہ جو آج کے میرے ذہن میں تھا ٹاپک وہ یہ تھا کہ دیر ہیو ٹو بی اے ملین تھنگز ان پلیس فار می ٹو لیو تھرو دس ڈے. آپ کی زندگی آج کا دن گزار لینے کے لیے، جیتے جاگتے سو جانے کے لیے اور اگلے دن اٹھ جانے کے لیے، there have to be a million things in place inside yourself and outside of yourself. یعنی آپ کو یہ اگر اندازہ ہونے لگ پڑے کہ کتنا کام ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی 550 liters of oxygen, imagine they are being produced for you. ٹھیک ہے جی. And there are what about 7 billion people on this earth. Imagine the kind of arrangement that has been made. اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. اس سے وہ جو احساس ہے نا، اپنی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں ہوں کیا. بہت زبردست پیراڈائم شفٹنگ پوائنٹ ہے یہ، ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ اینڈ ٹو لک ایٹ یور سیلف اسپیشلی. بہت بہت شکریہ. اب ہم پینل کے لیے کھولتے ہیں کویشچنس. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر سوال تو نہیں ہے، اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ مجھے تو بلیو ہے اس چیز کا کہ واقعی جو دنیا کی ڈسٹرکشن ہے اس میں کچھ نہ کچھ پہلو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو انسانوں کے فائدوں ہی کے لیے ہیں. اور ویسے بھی جیسے مطلب شکر گزاری کا تو ہر مقام ہوتا ہے کہ جس طرح خالی پانی کے لیے ایک چیز لے کے بھی سوچتے رہے کہ جیسے سمندروں کا پانی کس طرح بھاپ بن کے اڑتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تہ بتہ بادل ہوتے ہیں، ان کی تہیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں سے پانی اور برف جو بھی جہاں اللہ چاہتا ہے وہ برساتا ہے. تو ایک ایک چیز بے حد شکر گزاری کی ہے، اور ہر چیز ہمارے لیے ہی کام کر رہی ہے، وہ تو بہت محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح مچھر اور مکھی جو بظاہر ڈینگی کر رہے ہیں، ملیریا کر رہے ہیں، مکھیوں سے بیماری ہوتی ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ ان کا فائدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں ان کو رکھا ہوا نا دنیا میں کہ وہ صرف نقصان دیں، تو اس میں بھی ضرور کوئی فائدہ ہے، وہ تو ہم ریسرچ کریں. لیکن تھوڑی سی انسانی زندگی کی جو تھوڑی سی سفرنگز ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے تو وہ بھی بہت زبردست. وہ جو 3 مقام ہے جہاں ایک کشتی میں سوراخ، اور دوسرا وہ بچے کا مر جانا، اور پہلا دیوار کا گر جانا، اور مطلب وہ اشارے جو ہے وہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز. تو اس سے ہی انسان اگر سوچ لے کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے، وہ بظاہر بری نظر آ رہی ہے لیکن اس میں خیر کس پہلو سے ہے وہ ہمیں کل ہی پتا چلے گی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے. تو اس پہ میرا تو بہت سختی کے لحاظ سے یعنی بہت اسٹرانگ بلیو ہے. ماشاء اللہ جی، بہت خوشی کی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم کو بھی یہ بلیف دے سب کو. میرا جو یہ ہے نا جی، ابھی جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ہم اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، یعنی خدا کی معرفت، یہ ذات کی معرفت ہے. جب ہم خدا کی معرفت پہ بات کریں گے تو ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ.
اور اس تعلق کی معرفت کہ جو میرے اور خدا کے درمیان ہے، جو خدا نے بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا کہ جس وقت آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے، تو ایک شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے. کچھ سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا کہ وہ کیوں دیا ہوا ہے، کس وجہ سے میں ادھر ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ وہ اس تعلق کی معرفت ہے. تو انشاءاللہ جب اس پورے کو لے لیں گے تو وی ول ٹرائی ٹو کنیکٹ دی ہول تھنگ. اور کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہونے چاہیے. یعنی یہ ہے جو ارینجمنٹ ہے، شاندار ارینجمنٹ ہے، الیبوریٹ ارینجمنٹ ہے، اتنا بڑا ارینجمنٹ ہے کہ انسان اپنی پچھلی کتنے ہی ہزاروں برسوں کی تاریخ میں یہ ابھی تک پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا. وہ کہتا ہے کہ 1.2 ملین سپیشیز کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ 8.7 to 10 ملین سپیشیز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس جگہ پہ کھڑے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک ہم سوچ رہے تھے نا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کسی مقصد سے کیا ہوگا، مکھی کو بھی مقصد سے بنا، اس کو تھوڑا سا کلیئر کر کے کنکریٹ کر لیں. یعنی اس پہ تھوڑا سا کام کریں. میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ نیکسٹ ویک میں اگر ہم اور کچھ بھی نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو جن کے ذریعے سے پھر ہم آگے خدا کی معرفت حاصل کریں گے انشاءاللہ، ان نشانیوں کو اگر ہم کانکریٹ طریقے سے بیان کر دیں، ایک چیز کو لے لیں. بے شک آپ نے جس طرح فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر مکھی کسی وجہ سے بنایا، وہ وجہ کو لوگوں کے ساتھ آ کے شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. ٹیک 3 تھنگس، ان پہ کام کریں. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کام کر لے تو یو مائٹ ناٹ یو مائٹ ہیو اے فیو مور چوائسز. میں نے جس طرح عرض کیا کہ I looked into earthquakes, I looked into volcanoes. یہ جو چیزیں ہمیں ظاہر ہے، یہ جو پلیٹ ٹیکٹونکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو زمین کے اوپر جو لیئر ہے وہ جس طرح سے ایڈجسٹ کر رہی ہے، یہ جو پلیٹ جس کی وجہ سے یہ آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں اور سارا کچھ، ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے، ہاؤ ڈو یو، کہ اس کا کیا فائدہ ہے. یہ ہمیں نقصان تو بہت زیادہ دکھتا ہے، ظاہر ہے ایک بڑی ہولناک چیز ہے. میں جس وقت اس کو دیکھ رہا تھا، ان ساری چیزوں کو، اور دیکھتا رہتا ہوں، شوق بھی ہے یہ. تو اٹ از این آسم تھنگ. آسم نہیں کہنا چاہیے، اٹ از این آ انسپائرنگ تھنگ. یعنی اتنا زیادہ مروب کر دینے والی چیز ہے، یہ مروب کر دینے والی چیز ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس چیز میں خلا دیکھا جائے، کس چیز میں دیکھی جائے کوئی کمی نظر آئے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے پرسپیکٹو سے تو کمیاں دیکھ سکتا ہوں، انسانیت کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ سکتا. یہ پرابلم ہے. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم سر. کیونکہ میں ایک ڈینٹسٹ ہوں اور ایک ڈاکٹر ہوں، تو سر مجھے تو اپنا جو وجود ہے اس کی جو مطلب تخلیق ہے، میں اس کے اوپر جب دیکھتی ہوں تو اتنا امیزنگ سسٹم مجھے نظر آتا ہے باڈی کے اندر کہ ذرا سا ایک چیز بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، جب ایک ہارمون امبیلنس ہو جاتا ہے، ایک کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، تو آپ کا جو ہے وہ باڈی سسٹم جو ہے وہ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور تب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ او یہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، اور آج مجھ سے لی ہے تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ میرے سے کیا لے لیا گیا. اتنی بڑی بلیسنگز ہے جو ہمیں خدا نے اپنے وجود کے اندر دی ہوئی ہے. یعنی تخلیق جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر اینڈ تک جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایون برین کے اندر بھی کچھ ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں، کچھ سیڈ ہارمونز ہوتے ہیں. ان کا امبیلنس ذرا سا ہو جائے کسی بالکل. ایک ہارمون کا بھی، تو آپ یعنی کہ آپ کا موڈ ویریشنز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ہے توجہ سے بات ہی نہیں سن سکتے. اور وہ سارا یہ بہت باریک سے، میں ڈینٹسٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب دانت کے اندر میں فلنگز کرتی ہوں تو جو اوریجنل دانت ہوتا ہے، اور جب میں فلنگ کر دیتی ہوں، اور جب میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا آپ دانت ملا کے آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ دانت آپ کے ٹھیک بند ہو رہے ہیں، تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ لائٹ سا بالکل مائنیوٹ ذرے کے برابر بھی
اگر ہاں میری فیلنگ میں تھوڑا سا ابھار ہے یا کوئی کہیں پہ کوئی تھوڑا سا، تو فوراً پیشنٹ بتاتا ہے کہ نہیں میں ان ایزی ہوں، میرا یہ بیلنس ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں. تو وہ بیلنس جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں اب ٹھیک ہے. right. اور وہ بیلنس امیزنگ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے. تو میں کیا تو بات ہے. شاید نیکسٹ اپنی اسی کے اوپر شاید میں اپنی وہ ریسرچ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ. ضرور کریں جی. بلکہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ریسرچ شیئر کرنے والی ہوگی وہ پرابلی انسان کے جو دانتوں کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں، اور اس جی کے نتیجے میں جو اس کے یعنی اس کے وجود کے لحاظ سے جو ہم آہنگی ہے اس کے دانتوں کی، کہ اس کے یہ قسم بھی ہے، یہ قسم بھی ہے، مولرز بھی ہیں، بائی مولرز بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ وہ آپ بہتر جانتی ہیں. اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سر، سب سے بڑا فیکٹ کہ ہمارے اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت آپس میں بیلنس رکھتے ہیں ایک دوسرے کو. یعنی ہم اگر نیچے والا دانت اگر اپوزنگ دانت نکال دیں تو وہ اب باہر کو آنا شروع ہو جاتا ہے. کوائٹ یعنی وہ ایک ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا باہر آ جاتا ہے کہ وہ اوپر والے گم کو ہرٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں لامحالہ اس کو نکالنا پڑتا ہے یا اس کا کوئی سولوشن کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ بیلنس رکھے میں اوپر اور نیچے کے دانت جو ہے وہ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزیں جب آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا رائٹ اللہ رائٹ. تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا وہ امیزنگ چیزیں رکھی ہیں. اور یہ کر سکتے ہیں ہم؟ یعنی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس چیز کو جو بیلنس، ایک شاندار بیلنس مینٹینڈ ہے، وہ اس کو ہم مینٹینڈ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کروا نہیں لیں یہ جو ہاں سب سر، کچھ یہ ہے ہمارے گھر میں؟ پاس یہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ وہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور کیسے کر رہا ہے یہ بھی آپ جب اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بالکل امیزنگ صحیح. چیز ہے. نہیں ضرور کریں جی. یہ تو دس ول بی اے گریٹ کنٹریبیوشن انشاءاللہ. آپ سب لوگ اس میں ضرور کریں. مجھے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یعنی وی کین ٹیک دیز سیشنز، ہم 10 سیشنز بھی اس پہ لگا دیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ریکگنیشن اپنی ذات کی پہچان کے لیے ضروری ہوں گی. لیکن جب بھی جو بھی پریزنٹیشن کریں اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اصل چیز بتانی پیش نظر یہ ہے کہ کس طرح سے ہماری زندگی کے لیے آسانی کریٹ کی گئی ہے کہ زندگی مینٹین ہو سکے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز میں نہیں مل رہی ہے تو بی آبجیکٹو اباؤٹ اٹ، وہ بیان کریں. لیکن یہ کہ یہ مجھے یقین ہے کہ دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ جو کہ بے مقصد ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے، اور وجود میں آ رہی ہیں چیزیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وچ شوڈ بی انڈرسٹوڈ. وہ جو ہے وہ نا ایوولوشن ہو رہی ہے چیزوں کی، کہ ایک سپیشیز کو ہم اپنی غلطی کی وجہ سے جب ختم کر دیتے ہیں تو اس سپیشیز کی ریپلیسمنٹس ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور طرح سے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جی فریا آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. علیکم السلام. سر میرا سوال ذرا پچھلے سیشن جو ہوئے ہیں 2 اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے. جی جی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جو بھی حالات آتے ہیں اچھے یا برے وہ ایک حکیم، رحیم، علیم، قدیر ذات کی طرف سے آتے ہیں. سر مجھے دعا کی پلیسمنٹ بتا دیں کیا ہے؟ یہ جب حالات آتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ ہماری گروتھ کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، تو پھر دعا کہاں پہ فٹ آتی ہے؟ دعا جی میری بندگی ہے. یعنی میں اب میری بندگی، میری ریلائنس، میری ڈپینڈنس اللہ تعالیٰ پہ، اور یہ اعتماد کہ میرا اس کی طرف رجوع کرنا جو ہے، یعنی میں ہمبل طریقے سے اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات، اپنی پسند ناپسند یہ بیان کر دیتا ہوں، اور پھر یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری ہی برآمد فرمائے گا. یعنی یہ جو دعا کا ایسپیکٹ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر میں اس سے پھر جاؤں، یہ دیکھیے قرآن مجید نے کیا خوبصورت طریقے سے دونوں کو کمبائن کیا ہے ایک جگہ پہ. تم خدا کو پکارو وہ تمہیں جواب دے گا، اور پھر اس کا جو مقابلہ کیا ہے، یعنی دعا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں استکبار میں کھڑا ہوں کہ میں کر لوں گا، جو کچھ ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہ جو تکبر ہے یہ پیدا ہوتا ہے اس سے. تو دعا اصل میں میری ہیوملٹی کا تقاضا ہے، میری ڈیپینڈنس کی ریکگنیشن ہے
میرا اس کو بیان کرنا ہے کہ پروردگار میرے لیے جو کچھ بھی چاہیے مجھے وہ تیرے دل میں دینے سے ہی ملے گا. وہ جو ہے نا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. ٹھیک ہے, وہ والا ایسپیکٹ جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کریں اور اپنی ضرورت اس سے بیان کریں. باقی اس کے بعد کیا ہونا ہے اس پہ وہ یقین رکھیں. پھر یہ اس چیز کے اگینسٹ تو نہیں جاتا نا کہ نہیں, اچھا ناٹ ایٹ اللہ آل, کی طرف ناٹ سے ایٹ آل. آئی ہے اور آپ نے اپنے پرسپیکٹیو سے ہی مانگنا ہے. دیکھیں میرا پرسپیکٹیو جو ہے, میں اس وقت اس کمرے میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے جی, آئی کین اونلی سی ود ان دیز 4 walls. تو جو میرا پرسپیکٹیو ہے میں نے اسی پرسپیکٹیو سے خدا سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسانیت ہے میری. ہم کیا دعا کو رسپانس کے اس میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایک آیا ہے اور اس پہ میں نے رسپونڈ یہ کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے, اینڈ دین دیٹ ول بریلینٹ, wherever بالکل بالکل. میری ضرورت ہے, میری ضرورت ساری کی ساری, چاہے وہ ایک پانی کا گلاس پینے کی کیوں نہ ہو, یہ میں یہاں سے اپنے اس مگ کو, اگر اس کو مگ کہنا مناسب ہے, اس کو اٹھا کے اپنے منہ سے لگانے کی کوشش تو کر سکتا ہوں, پی نہیں سکتا. یہ تو اجازت ملے گی تو ہوگا. یہ ایک ایک لمحے کو خدا کے اوپر سمجھنا کہ پروردگار یو کنٹرول ایوری تھنگ, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, جو بالکل Thank you, sir. واضح ہے. یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ سے ذکر کی ہیں, یہ اصل میں ہم کو کیوں بتانی پڑتی ہیں, اس لیے بیکاز وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. سانس لے رہے ہیں, یہ کبھی سوچا نہیں کہ 550 لیٹر جو سانس آئی ہے ایک دن میں, جو آکسیجن میں نے کنزیوم کی ہے, یعنی یوں نہیں کہ وہ میں نے یوز کی اور پھر واپس دے دی ہے, کافی ساری واپس بھی دے دیتا ہوں, لیکن جو کنزیوم کی ہے میں نے اس کو, یعنی کو پیدا کر رہا ہے نا کوئی. اگر ایک لمحے کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. دس از دا ریالٹی دیٹ وی نیڈ ٹو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اس بات کو سمجھنا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. جی اویس آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, خیریت؟ جی اللہ کا شکر. میرا یہ فرسٹ سیشن ہے اور یہ فرسٹ ٹائم میں کچھ کہنے لگا ہوں, تھوڑا سا نروس بھی ہوں, لیکن کوئی بات نہیں. ایک چیز ہے جس کے بارے میں سوچتا ہوں, اور میری یہ تھنکنگ خود ہی ڈیولپ ہوئی ہے, میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کی تھی یہ چیز, تو میں بہت حیران پریشان ہو جاتا ہوں اس چیز کو سوچ کے. ابھی ہم نے بات کی ہے ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے ہم ایک رزلٹ نکالتے ہیں. پھر ہم نے ابھی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا کہ اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کر کے ہم رزلٹ نکالتے ہیں, کہ جیسے انہوں نے دانتوں کے سسٹم کی مثال دی, اس طرح باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. ایک اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں نا, تو ہماری ایگزسٹنس کے اندر آنا, ہمارا وجود پذیر ہونا, وہ the likelihood of my parents reproducing me and the chances of specific sperm and egg combination, the chromosomes, یہ unimaginable نمبر بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا. میں اگر اس کو کوٹ کروں نا, تو یہ اٹس a probability of you existing is roughly 1 in 400 trillion or even more. ٹھیک ہے, کیا بات, بالکل یہ پریشان کر دیتی ہے چیز کہ یعنی اس سے سب سے پہلا رزلٹ میں یہ نکالتا ہوں کہ یہ کوئی تکا نہیں تھا, یہ کوئی لک نہیں تھا, یہ کوئی چانس, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہیوی قسم کی کیلکولیشن ہے جو ایک بہت بریلینٹ مائنڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ اور احساس اس کے بعد ہوتا ہے. یعنی ایک احساس تو یہ بھی ہوتا ہے, جیسے بھائی نے کہا کہ فوراً انسان جو ہے وہ شکر مندی کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے. پھر ساتھ میں ایک اور احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے آؤٹ. یعنی یہ چیزیں ہیں, یہ فیل کرتا ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. تھینک یو سو مچ. کوائٹ رائٹ جی, کوائٹ رائٹ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. اس میں اگر آپ چاہیں تو اس چیز کے اوپر جو آج ہمارا ٹاپک تھا, وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو دا ہیومن لائف ان دا نیکسٹ سیشن. ٹھیک ہے جی, آج میں لائف کے اوپر جنرلی بات کی ہے. آج کے سیشن میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز انٹرسٹنگ لگی ہو تو اس پہ مے بی یو کین آسک اے کویسچن
and find an answer and then share that answer with everyone. یہ اگلے سیشن میں اگر آپ کریں تو اٹ ول بی اے بگ کنٹریبیوشن انشاءاللہ جی. دس فیکٹ جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے 400 ٹریلین والا جو ایسپیکٹ ہے 1 in 400 ٹریلین, مائی گاڈ, مائنڈ باگلنگ. تھینک یو. جزاک اللہ. ایک سوال جو موئز صاحب میرے ذہن میں آ رہا ہے, سوال کہہ لیں, ڈاؤٹ کہہ لیں, جو ابھی فوراً اس کا جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہوگا, اور وہ سب کی انٹرسٹ اور سب کی ریسرچ کے لیے شیئر کر رہا ہوں میں, کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہر چیز پروبیبلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ٹورڈز آور لائف یا ٹورڈز آور لائف, اور یہ سننے میں ایک مناسب بات لگتی ہے, اور باقی ہوتا ہے کہ ریسرچ کی جائے اس کے اوپر. لیکن جیسے دیر آر تھنگس لائک کووڈ اور اس طرح کی اور چیزیں جن کے بارے میں آئی ووڈ لائک ٹو سی, میں تو سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے نہیں, دیٹس ناٹ مائی ڈسپلن, لیکن اف دیر از سم ون ان دی آڈینس جو کسی وقت شیئر کرنا چاہے تو ضرور شیئر کریں. دس شوڈ بی پرٹیکولرلی انٹرسٹنگ. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کو تھوڑا سا جنرلائز کر لیں اینڈ یو ول فائنڈ سم کائنڈ آف این آنسر. کووڈ بیسیکلی ایک وائرس ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اس طرح سے سرچ کریں اس کو, فریم اے کوشچن کہ وائرس کی کیا یوٹیلیٹی ہے, واٹ از دا کنٹریبیوشن آف وائرس ٹورڈز لائف آن ارتھ, اور آپ کو جواب مل جائے گا. یعنی اس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کئی چیزیں ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ نقصان دہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیمک ہے, دیمک بڑی نقصان پہنچا, میری کچھ کتابیں جو ہیں وہ بالکل کھا گئی دیمک کچھ عرصہ پہلے, تو بڑا نقصان ہوا, بڑی تکلیف بھی ہوئی. لیکن دیمک کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اس طرح ہی کا سوال ہے یہ بھی. یعنی اپیرنٹلی اٹ سیمز لائک اے ڈسٹرکٹیو تھنگ, بٹ واٹ از دی ایڈوانٹیج؟ مے بی دس از اے کوشچن دیٹ وی شوڈ آسک, اینڈ دین آپ بھی شیئر کریں اس کو نیکسٹ ٹائم اگر موقع ملے. جی فاطمہ, آپ میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن لاسٹ سیشن سے ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ نے ایک بولا تھا ایک کوشچن کے آنسر میں کہ گاڈ از ٹیسٹنگ می اینڈ آئی ایم بینگ ٹیسٹڈ بائی گاڈ. سو اس میں آپ نے ایک ڈفرینس بتایا تھا کہ ایک پیسو ہے اور ایک ایکٹیو ہے. سو فار ایگزامپل جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی ہم اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قرض ادا کر دے, یا اللہ ہمارا ویزا لگا دے, اور کبھی اس طرح الفاظ نکلتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قرض ادا کرا دے یا ویزا لگوا دے. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ تو آپ مطلب بولنے والا بتائے گا کہ اس کے ذہن میں اگر کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں. ہم عام طور پر اتنے کانشیس ہوتے نہیں. میں نے تو اصل میں اس لیے یہ گزارش کی تھی کہ جس وقت میں یہ کہتا ہوں نا کہ میری زندگی ایک آزمائش ہے, تو زندگی ایک آزمائش ہے has become a very pet kind of a phrase کہ ہم اس کو بول دیتے ہیں زندگی ایک آزمائش ہے. اس کا کوئی بہت زیادہ مطلب بھی نہیں ہوتا. لیکن جب اس چیز کی ریکگنیشن آپ اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ مجھے وہ دے کر اور میرے سے لے کر مختلف حالات میں ڈال کر مختلف لوگوں سے ملوا کر مجھے آزمائے. اب خدا کی طرف سے وہ ایک ایکٹیو کام ہو رہا ہے. یعنی God is actually giving me, presenting me with opportunities and circumstances continuously without break. یعنی زندگی آزمائش ہے, کبھی کبھی کچھ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں, اس میں یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے یہ جو ہے نا. اور اس کا خاص طور پہ ہم ذکر ان دنوں میں کر دیتے ہیں جس وقت کسی کے پاس جاتے ہیں ہم افسوس کرنے کے لیے, کانڈولینسز کے لیے, تو ہمیں کہتے ہیں زندگی آزمائش ہے یار, کیا کریں, اللہ کا فیصلہ ہے. وہ اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ ہمیں صرف ان بڑے بڑے مواقع پہ نظر آتا ہے. یہ جو روز کی زندگی ہے, ایوری ڈے لائف, گاڈ از ٹیسٹنگ می, اس چیز کو اپنے اندر, اس آئیڈیا کو اپنے اندر ایکٹیویٹ کر لیں, بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر لیں کہ گاڈ از ٹیسٹنگ می ان ایوری سچویشن. ہاں جی, فار ایگزامپل he is testing me like in every moment. So for example اگر میرے پاس کچھ نہیں خریدنے کے پیسے یا میرے پاس ہی از اتنے ٹیسٹنگ یو, پیسے ہیں ایک رائٹ. دن کہ میں نے اور اپنی اگر رائٹ چوائس کی ہر چیز خرید لی ہے. both رائٹ situations are a test. اگر رائٹ, اور اگر خریدنے کے پیسے ہیں اور آپ خریدنے جا رہی ہیں تب بھی یہ خیال آ جائے کہ گاڈ از ٹیسٹنگ می, ٹھیک ہے نا. یعنی اور میں یہ سب جو ہے کچھ مطلب اپنی چوائس کا سب کچھ خرید لیا, even that is a test.
ایون دیٹ از اے ٹیسٹ. ٹھیک ہے, کچھ نہیں خرید سکے, ایون دیٹ از اے ٹیسٹ. یعنی آپ کو جو مختلف حالات دیے گئے ہیں اس میں آپ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور کنٹینیوسلی اور انریلینٹنگلی ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہو نہیں رہی ہے. دیکھیں پھر سے یہ غلط, اتنی زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے یہ غلطی میری کہ یہ اتنی آرام سے نکل جاتی ہے. ہو نہیں رہی ہے, کنٹینیوسلی اور انریلینٹنگلی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور جس دن یہ ٹیسٹ ختم ہوگا آپ کو لے جائے گا. Okay. دی اونلی پرپز آف لائف از دیٹ یو آر بینگ ٹیسٹڈ اینڈ دین لائف اسٹارٹس. یہ ٹیسٹ ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس میں مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیٹ آئی ڈیزرو لائف. بہت چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جتنا ٹائم گزر گیا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, اور آئندہ بھی نہیں پتہ چلے گا. دس ول پاس. اس ٹیسٹ میں نے اگر اپنے آپ کو پروو کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا لیتا ہوں, تو پھر میری زندگی شروع ہو جائے گی. یہ ہے جو, اگر آپ کہیں کہ پکچر کیا بنتی ہے تو یہ بنتی ہے. Thank you. یہ مقصد. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میرا سوال تو نہیں لیکن کامنٹ ہے, وہ یہ کہ ہم سورہ مریم پڑھ رہے تھے تو اس میں آیت نمبر میرا خیال ہے 18-20 ایسی کچھ ہے, 18-19-20 اس میں. تو سر اس میں جو بات بیان ہوئی تھی نا, وہ عموماً لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انسان خواہشیں بہت کرتا ہے اور مانگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت ہی جو ہے وہ دیتا ہے جو بھی دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں کہتے ہیں کہ عزت, دولت, شہرت, علم, جو کچھ بھی مانگتے ہو, مانگ رہے ہو یا مل رہا ہے, تو اس میں آخرت پیش نظر رہنی چاہیے. رائٹ. جب یہ چیز نکل گئی نا سامنے سے, تو پھر تم جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہوگے. یعنی جو بھی چیز قربان کرنی ہے وہ ان آخرت کے لیے ہی قربان کرنی ہے, اور کرو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی. ایک یہ بالکل صحیح. میسج. اور دوسرا یہ سر, ایک دفعہ اسی کلاس ہم اپنے درس قرآن میں بات کر رہے تھے, مجھ سے ایک صاحبہ نے کہا کہ یہ سب جو ہے وہ اتنی آزمائشیں, اتنے برے حالات, یہ پاکستان کے بھی اتنے برے حالات, اور سنیچنگ اور بیماریاں, اور ہر طرف لوٹ مار ہے, کوئی سنسیئر نہیں نظر آتا, نہ ہاسپٹل میں, نہ ادھر نہ ادھر. ہم کیا کریں, سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں مطلب ہونے دیتے ہیں, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ یہ ساری پریشانیوں کے باوجود کیا آپ مرنا چاہتی ہیں؟ تو وہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں. تو میں نے کہا پھر دیکھیے, آپ اس کا مطلب ہے کہ زندہ رہنے سے محبت ہے نا, تو یہ بھی تو آپ کا ٹیسٹ ہے کہ اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود آپ مرنا نہیں چاہتی ہیں. تو بالکل صحیح. وہ پھر وہ خاموش ہو گئی تھی اس بات پہ. تو یہ چیزیں سر بہت ہی زیادہ غور طلب ہیں. بعض چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہوتی ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے, لیکن پھر ہمیں احساس ہوتا ہے جب ہم قرآن کی آیتوں پہ بعض دفعہ جو ان کی تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے نا, تو ہم بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا حضرت خضر کا واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ, تو وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا, اس پہ کبھی ہم نے اس طرح غور نہیں کیا تھا. جب ہم نے اس کو حمدی صاحب سے سنا نا, کتنی بڑی ہمارے لیے آزمائشیں ہیں, اور ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے, یہ جو ابتلا کا قانون ہے سر, یہ سارا کا سارا یہی تو ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کیا مصلحتیں ہیں, اور اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے وہ سارا چیز. بس مجھے یہی کہنا تھا سر. بہت شکریہ جی. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر, جی ابھی سر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے بار بار. سر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آزمائش میں گزر رہا ہے, اور مطلب ہمیں اس کے لیے کانشیس ہونا ہے اور اس طرح. تو سر میں اس پہ سوچتی ہوں کہ میرا جتنا بھی پاسٹ میں جو بھی میرا گزرا ہے, تو وہ تو میں نے اتنا کانشیس ہو کے اس طرح سے نہیں گزارا. جیسے آپ نے کہا کہ جو آسانی ہے جو ملتی ہے وہ بھی آزمائش ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ جب مشکل آتی ہے تو تب آزمائش ہوتی ہے, تو اس میں رسپانس جو ہے وہ پھر صحیح دینا ہے. تو سر یہ پھر جو پیچھے جو زندگی ہے اتنی ساری جو گزر گئی ہے, تو اس کا مطلب اس کا حساب کتاب پھر میرا کیا ہوگا؟
یعنی میں نے تو اس تو طرح اتنی کانشیس ہو کے زندگی نہیں گزاری. کہ جب یہ ریکگنائز کریں، جس وقت آپ یہ ریکگنائز کریں، جیسے ہی یہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ یہ میں نے اس طرح سے نہیں گزاری، تو سب سے پہلی چیز یہ شکر گزاری پیدا کریں کہ پروردگار تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے آج کا دن دکھایا. وہ نہ چاہتا تو نہ دکھاتا. یہ موقع مل گیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اس اویئرنیس پہ آپ کو کھڑا کر دیا آج کہ وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو وہ دھو دینے والی توبہ آپ ان کے ساتھ کر لیں، آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دیں. یہ جو کانشیسنس ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے نا، توفیق ہی ہوتی ہے تو ملتی ہے. تو اس کو آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. میں جس وقت اپنی زندگی کے اوپر غور کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں کن کن راستوں سے گزرا، اور پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس موقع پر مجھے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے تو آج میں کیا کرتا. میں اٹ ریئلی اوور ویلمز می سم ٹائمز کہ کتنی غلطیاں ہوئی ہیں انسان سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے آدمی امید پکڑتا ہے کہ اس نے یہ موقع دیا تو اس نے اس لیے دیا کیونکہ یہ جو آزمائش ہے، جب تک ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے تو اس کا موقع ہے دونوں طرف، کہ میں اگر اچھا ہوں تو برا ہو سکتا ہوں، کیونکہ آزمائش جاری ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس لیے موت از دی الٹیمیٹ ڈیسیژن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ اب تمہارا فیصلہ ہو گیا. اس لیے اس چیز کے بارے میں جب آپ کو یہ خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اب وہ اس راستے میں آگے بڑھنے کی بہت توفیق دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی موئی صاحب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن آئی تھنک یہ ڈائگریشن ذرا امپورٹنٹ ہے میرے لیے ایٹ لیسٹ پرسنلی. بہن نے ابھی بہت ہی آسان اور بڑے اچھے الفاظ میں ایک ایسی چیز کیپچر کر لی کہ جو شاید یہاں بیٹھے ہر انسان کے دل کی آواز ہوگی، جس سے مجھے یہ خیال بھی آیا موئی صاحب جو آپ نے شروع کے سیشنز میں بڑی ایک امپورٹنٹ اور کرٹیکل بات سمجھائی تھی، وہ یہ کہ ہمیں یہ احساس رکھنا ضروری ہے کہ علم یا چینج ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے، ارتقاء سے گزرتا ہے. اچانک سے ہم چینج نہیں ہو جاتے، اور یہ کسی احساس کا آ جانا بھی اس بات کی اب گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے وہ عمل میں، ہماری سوچ میں وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا. اس میں ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے بڑا امپورٹنٹ میرے خیال میں کہ یہ ریئلائزیشن کے پاسٹ میں بہت عرصہ گزار دیا بغیر ایک بڑی امپورٹنٹ ریالٹی کو ریئلائز کیے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی پاسبلٹی، ابھی بھی ہم کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ گئے، ابھی بھی کوئی ایبسولوٹ فارم آف نالج یا فیتھ نہیں حاصل ہو گیا. جس زمانے میں یہ کام پہلے ہم کرتے تھے تو ہم اپنی طرف سے کوئی برے مسلمان یا برے انسان نہیں تھے، اس وقت بھی وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. آج بھی وی آر پرابلی ٹرائنگ آور بیسٹ، اور این ممکن ہے کہ کل پرسوں ایک ایسی بڑی ریئلائزیشن اور آ جائے جس سے پھر ایک سٹیپ اوپر چلا جائے. بلکہ شاید دعا ہی یہی کرنی چاہیے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سوچ میں یہ گہرائی اور اونچائی آتی چلی جائے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے ذہن کو کھلا رکھیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، بیکاز وین اٹ کمز اور میں نے دروازے بند کر لیے تو لوزر صرف میں ہی ہوں گا، اٹ ول بی اونلی مائی لاس. اس لیے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ مجھے اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی آئے گی، جس کی طرف سے بھی آئے گی، میں نے اس پہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور اپنی دیانتداری سے فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں. بالکل بالکل. اختر آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ کووڈ-19 سے بات ہو رہی تھی، تو ان دنوں میں میری ایک کولیگ تھی تو میں ان سے بات کر رہا تھا. وہ ایک اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے اس میں نرس تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے کچھ ایسے پیشنٹ تھے کہ جو کہ مطلب میڈیکلی ان کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ کے پاس ایک ہفتے کا ہی دن ہو، مطلب یا ایک ہفتہ ہی جینا ہو یا ایک مہینہ ہی جینا ہو. کچھ اس میں الزائمر کے مریض تھے، کچھ اور ان کے مسئلے مسائل تھے. تو کہہ رہا ہے وہ کیا بتا رہی تھی کہ وہ مریض یعنی کہ مطلب میڈیکلی تو ڈاکٹروں نے ان کو جواب ہی دیا ہوتا کہ یہ کبھی بھی ان کی ایکسپائری ہو سکتی ہے، لیکن ان کی موت آتی نہیں تھی. یعنی کہ تو وہ پھر یعنی کہ جب یہ کووڈ-19 ہوا تو ایسے بہت سے مریض تھے جو کہ یعنی کہ ہم لوگ ویٹ ہی کر رہے تھے کہ کب ان کا وقت آئے گا. تو کووڈ-19 نے وہ ایک قسم کا ہمارا جو تو مسئلہ وہ حل کر دیا. اور دوسری یہ ہے کہ
जो हम बात चीज़ें जो फिनोमिना होते हैं हम लोग उसको हम अच्छा नहीं देखते, जैसे कि एजिंग है। एज हमें बहुत कुछ सिखाती है, कुछ तो चीज़ें होती हैं जो कि हमें मतलब फिज़िकली हमारी सस्टेन होने के लिए होती हैं। कुछ ऐसी होती है जो हमारी मॉरल पे हमें सस्टेन करने के लिए होती हैं। और एजिंग और टाइम उस इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है और रहमत राइट नहीं है। यानी कि अगर आप सोचें कि आप यंग हैं और हमेशा के लिए यंग रहेंगे, या सोचें कि आप ज़िंदा हैं तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो आपको ये लगता है कि दुनिया में तो फ़साद कभी ख़त्म ही नहीं होगा? ये आप कुछ ये फरमा रहे हैं कि एजिंग जो है, एजिंग एंड टाइम जो पास कर रहे हैं, असल में ये हमें अच्छाई पे उभारता है, ये फरमा रहे हैं आप? ये हमें एक अपॉर्च्युनिटी फ्राहम करता है कि हम रिफ्लेक्ट करें अपने पास्ट पे, जैसे ओके, कि वैरी पास जी ये राइट बात कर रही थी कि यानी कि राइट आपको एक ये रहमत है ना, मतलब कि टाइम पास हो रहा है, आपको एक और लम्हा मिल गया, एक और लम्हा मिल गया। तो रिफ्लेक्ट राइट करने का अपनी मॉरल जो वैल्यूज़ है सस्टेन करने के लिए। जी और इस यानी कि एजिंग भी वही है, बेसिकली टाइम ही है। यानी कि अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर हम आम लोग भी ऐसे होते हैं जिनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो कि पास्ट में जो जिन्होंने अच्छा नहीं किया, जो ये समझते हैं कि यार हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो अगर वो इस एजिंग से और इस टाइम से नहीं गुज़रते तो शायद उनको कोई मौका भी नहीं मिलता, या अगर वो वहीं पे थम जाते हैं, यानी कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। तो चेंज जो है बेसिकली टाइमिंग और एजिंग जो है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है एक किस्म इसमें की। क्या, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन इसमें जो बस एक अल्लाह ताला इससे बचाए, हमें हम सबको बचाए। जो प्रॉब्लम है वो ये कि जिसके दिल को अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, वो तो एजिंग पे भी कोई फर्क नहीं डालेगी, एजिंग भी उस पर नहीं फर्क डालती फिर। यानी लेकिन वो ऐसे लोग बहुत उसको कम है, लेकिन कम अपॉर्चुनिटी तो मिली है ना, अपॉर्चुनिटी तो उसको पता है कि मुझे इत्माम मिली है। हुज्जत हो जाता है उस पे, यानी टोटली इत्माम एग्जैक्टली हुज्जत हो जाता है, बिल्कुल। जी। तो अगर वो तो ना ठीक समझे है, हो तो उसकी अपनी है ना, अगर नहीं समझ, लेकिन जो लोग समझने के लोगों को अल्लाह तो अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है अपनी तरफ से कि मैं तुम्हें मौका अपॉर्चुनिटी दे दे रहा रहा है, हूँ। इसी तरह बिल्कुल। मौत, हाँ जी, इसी तरह मौत भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक रहमत है कि वो आपको बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप मौत के करीब होते हैं तो बहुत से लोग, मैंने खुद देखा है कि वो उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो माफ़ी माँगना शुरू कर देते हैं उन लोगों से जिनके साथ उन्हें ज़्यादती की होती है। हाँ, ये तो मैंने भी क्या देखा होता है है, बेसिकली, ये मैंने भी देखा है। तो दैट्स राइट। तो वो यानी ये भी एक रहमत ही है यानी कि अगर देखा जाए तो, वरना तो अगर आप चेंज ना हो, टाइम रुका हुआ है, आपकी एज एक तरफ रुकी हुई है, तो आप में बहुत से ऐसे बिहेवियर होंगे कि वो चेंज नहीं होंगे। आप में अगर गरूर है तो वो रहेगा, आपको अपनी जवानी पर अकड़ है तो वो रहेगी। तो ये एक बहुत इनकी मॉरली एक बहुत बड़ी चीज, एक रहमत है कि हम बैक टू अपने नॉर्मल वैल्यूज पे आ जाएं जो अल्लाह ने हमें बिल्कुल दी हुई बिल्कुल है जी। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया जी। या, जी, आज का आखिरी क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं। खलील, आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, बस कमेंट थोड़ा सा ऐड करना था, बाकी इंशाल्लाह अगली दफ़ा और आपसे सीखेंगे। बस मुझे ये एहसास हुआ है ये सारी बातें सुन के, एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा था कि पहली चीज़ ये है कि सर ये बात हमें समझने की है कि ये जो आज़माइश है ज़िंदगी की, ये हर लम्हा जिस तरह आप फरमा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। यानी असल में हमारा मसला वही है कि हम अच्छे हालात को आज़माइश नहीं समझते, ये जो आपने बात कही है। अल्लाह ताला असल में हमारी आज़माइश ये है कि हम अच्छे और बुरे हालात में आगे से क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा रवैया क्या होता है। क्या हम अच्छे हालात में अकड़ जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, और क्या बुरे हालात में हम उससे शिकवे करने लग जाते हैं और मेरा मतलब है मायूसी की तरफ चले। हर लम्हा हमारी ज़िंदगी का आज़माइश है हमारे रिस्पॉन्स की उन हालात की तरफ। तो जी ये एक छोटी-सी बात अर्ज़ करनी थी। और दूसरी, ये जो आज आपने एहसास दिलाया सर खुदा की अज़मत का, अब सच्ची बात है कि एक तरफ उसकी अज़मत है और दूसरी तरफ अपने इज्ज़ की इंतहा है, जो एहसास हो रही है शिद्दत से कि वही वहीदुद्दीन खान साहब के अल्फाज़ में कि उस आप समझें कि एक तरफ कादरे मुतलक है और एक तरफ आजिज़े मुतलक है। यानी कुछ नहीं है, सच्ची बात है, सिवाय इसके कि बस ये पेशानी हो और उस मालिक के शायद कदमों में रख दी जाए। इसके अलावा ना कोई अल्फाज़ हैं उसकी तारीफ़ के लिए और ना ही कोई बात समझ आ रही है। यानी सिवाय इसके कि उसकी अज़मत ही अज़मत है, हर जगह सिर्फ़ वही नज़र आ रही है और अपना शिद्दत से अपनी इज्ज़ का भी एतराफ़ हो रहा है।
اور آخری بات چھوٹی سی عرض کرنی تھی کہ یہ جو ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز اس زندگی میں ہی لے لینا چاہتے ہیں، یعنی چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ آپ سمجھیں کہ اچھے حالات ہیں، ہر چیز کا ہم ادھر ہی چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی امتحان ہے، اور ڈگریاں امتحان میں نہیں ملتی، جو ہی امتحان کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر ڈگری آپ کو تھمائی جائے گی، وہ رزلٹ کارڈ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ تو ڈگری کے بالکل لیے اس امتحان کے ختم ہونے کا انتظار لازمی ہے، ادھر ڈگریاں کیا کریں، اس سے آگے کچھ دکھتا نہیں ہے اصل میں۔ ہاں، وہ بالکل ایسے میرے بڑے بڑے پیارے دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے جب یہ کہا کہ اس طرح سے میں نے، انہوں نے کو تنقید کی کہ تمہاری ڈیورس ہو گئی ہے، تم نے بالکل انگریزوں والا معاملہ کیا ہے، تمہیں تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا چاہیے تھا اور یہ کرنا چاہیے تھا اور اس کو سبق سکھانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میں انشاءاللہ ادھر اجر پا لوں گا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے آخر؟ یہ حقیقت ہے، یہی ہے ہم سب کا اصل میں بالکل۔ معاملہ۔ بس سر تو اس پہ ایک چھوٹی سی بات میں، اور جی سوری، نہیں آپ فرمائیں۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا، یہ ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آخرت کس نے دیکھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کا ایک بڑا اچھا چھوٹا سا سیمپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ یہ جو جوانی ہے، یہ جو صحت تھی کچھ دنوں کے لیے ملی، یہ کچھ سالوں کے لیے جوانی ملی تھی، یہ روز ہم کوئی اچھے ایکسپیرینسز بھی کرتے ہیں لائف میں، برا ٹائم بھی آتا ہے، تو یہ زندگی جو ہے اس کا ایک ایک دن ہمارے لیے جنت اور جہنم کا بھی ایک چھوٹا سا سیمپل ہم میں سے ہر بندہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، اور اسی کو ہی بڑے پیمانے پر کر دیا جائے گا۔ یعنی میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ مثال دی تھی کہ آئی فون والے کہتے ہیں کہ یہ لوور ورژن ہم نے آئی فون کا ایک آپ کو ہاتھ میں اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال اس کا ایک ایڈوانس ورژن ہم بنا دیں گے، تو ہم فوراً ان کی بات پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک فون ہمارے ہاتھ میں ہے لوور ورژن۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں نے تمہیں دینی ہے، یہ جہنم بنائی ہوئی ہے، تو میرا مطلب ہے یہ اس کا ایک چھوٹا ورژن ہم ہر روز دیکھتے ہیں اس دنیا میں، تکلیفیں دیکھیں یہ جہنم کے سیمپل ہیں، آپ کو خوشیاں دیکھیں یہ جو اچھے حالات دیکھیں مقصد یہ جنت۔ آج کا جو تھا نا سیشن کا یہی تھا، یہ ارینجمنٹ ہے، یہ بالکل ارینجمنٹ ہے جس کے اندر یہ زندگی چل رہی ہے، نہیں چل سکتی اگر اس ارینجمنٹ میں ذرا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے۔ اس بالکل کو یہ خود شعوری اپنے اندر پیدا کرنی شروع کر دے۔ میرے خیال میں اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، یہ انفارچونیٹلی ہماری تربیت کچھ اس طرح ہوئی ہے۔ بہت میں کوئی کہ اپنے بزرگوں پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، مقصد اصل میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم سبق سیکھیں۔ یہ تربیت کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیہیویئرز پیدا ہو جائے، جبکہ ہم نے ان فیتھ کے ان ایلیمنٹس کو ڈیولپ کرنے پہ کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا۔ بالکل سر، یعنی اور جب فیتھ جب تک نہیں ہوگا، وہ بیہیویئر کے اندر وہ فورس نہیں ہوگی کہ وہ پیدا ہو، پھر تو جو سامنے پڑا ہوا فائدہ ہے وہی سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، یعنی بالکل اس کی بالکل، کوئی وجہ ہی نہیں کہ بہت نہ ہو۔ اس بہت چیز کو اعلیٰ، میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹلی ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور اس کو آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی عمل دیکھیں تو اصل میں اس عمل کو ٹھیک کرنے سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اس عمل کے پیچھے جو کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہیں ان کو ٹھیک کریں، عمل خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالکل بہت خوبصورت سر، بہت ہماری شکریہ سر، یہ جزاک پرابلم اللہ۔ ہے کہ ہم عمل ٹھیک کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہم سے جونیئر ہوں یا کم پاورفل ہوں، تو اس کو ٹھیک کر لیں اپنے اندر، کیونکہ وہ لانگ ٹرم ٹھیک ہو جائے گا پھر انشاءاللہ، اگر اللہ کی توفیق ہوگی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے سر، جی، بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو خلیل، تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو فار شیئرنگ۔